اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بینہ میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے تحت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل السنہ یعنی مسلک اعلی حضرت، مسلک امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فاضل رحمت الرحمان سے ہمکنار فرمایا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مسلک الحمدللہ ہم سنیوں کی پہچان ہے، ہم سنیوں کی جان ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کا مسلک خالصتاً اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں کا مسافر ہے، یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم کے مطابق ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں، تمام مسالک میں صاف ستھرا مسلک وہ مسلک اعلی حضرت ہے، عین قرآن و حدیث کے مطابق۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے اس قوم کو یہ سبق اور یہ بات سکھائی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت طہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں اصحاب رسول کو لے کر۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جسے خارجیت کا نام ملا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جسے رافضیت کا نام ملا ہے۔ خارجی وہ کہلاتا ہے کہ جو اصحاب سے محبت کرے،
اہل بیت سے محبت نہ کرے، بغض رکھے، یہ ہے خارجی۔ اور رافضی وہ کہلاتا ہے کہ جو اہل بیت سے تو محبت رکھے مگر دیگر اصحاب رسول، خصوصاً جو اصحاب ثلاثہ ہیں، ابو بکر و عمر اور اس حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے بغض رکھے، اسے کہتے ہیں رافضیت۔ اور یہ دونوں طبقے جمہور کے مطابق گمراہ ہیں اور جہنم کے گڑھوں میں بدترین گڑھے کا شکار ہوں گے۔ اور تیسرا فرقہ اور تیسرا گروہ کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتا ہے اور حضور کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، وہی سنیت ہے، وہی سالمیت ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کا نام یاد رکھیں، یہ جو دور چلا ہوا ہے اس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صبح تو مسلمان ہوں گے لیکن شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کسی کی ماننی تو ہے نہیں، کسی کی سننی تو ہے نہیں۔ صبح مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، کو صبح کافر۔ اور ایسے پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا۔ سب سے زیادہ اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ آپ کے عقائد پہ ہو رہے ہیں۔ مختلف لبادوں میں صوفیاء کے لباسوں کے اندر لوگ موجود ہیں، اپنے آپ کو صوفی سمجھتے اور کہلاتے ہیں، جبکہ وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، جبکہ وہ بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں، بد مذہبی پھیلا رہے ہیں، دیمک کی طرح، بلکہ دیمک سے بھی زیادہ تیز وہ آپ کے عقائد کو کھائے جا رہے ہیں۔